أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 351 ہے. سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39. لفظی ترجمہ دیکھیے، والذین، اور وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ اور وہ ایمان نہیں لاتے اللہ کے ساتھ، ولا بالیوم الآخر اور نہ ہی آخرت کے دن کے ساتھ. ومن یکن الشیطان لہ قرینا، ومن اور جو شخص کے یکن ہو الشیطان شیطان لہو اس کا قرینا ہم نشین، فساء تو برا ہے وہ قرینا ہم نشین. وماذا اور کیا علیہم نقصان ہوتا ان کا، لو اگر آمنو وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت کے ساتھ، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے، مما اس مال میں سے جو رزقہم اللہ اللہ نے ان کو دیا، وکان اللہ اور ہے اللہ بہم ان کے ساتھ علیماً خوب جاننے والا. دونوں آیتوں کا ترجمہ یوں ہے، اور جو خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہ اللہ پر لائیں اور نہ روز آخرت پر. اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی. اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان پر کیا مصیبت آ پڑتی، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے. بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات، وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر، تو انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ ان کا بدترین ساتھی ہے. دوسری بات یہ بتائی گئی، اگر یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لا لیتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا. تیسری بات یہ بتائی، اور اگر یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے نیک کاموں میں خرچ کر لیتے تو کیا ہو جاتا. چوتھی بات یہ بتائی، اللہ تعالیٰ کو ان کا حال خوب معلوم ہے. بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں شیخی بگارنے والوں، اترانے والوں اور غرور کرنے والوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے
اور یہ مغرور قسم کے اترانے والے لوگوں کی ایک صفت تو یہ ہوتی ہے جس کا پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا کہ خود بھی بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا اپنے فضل سے اس کو چھپاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو شیخی بگارنے والے ہیں یہ پہلے تو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور اگر خرچ کرتے بھی ہیں تو وہاں نیت ان کی کھوٹی۔ جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ابتغاء وجہ اللہ نہیں کرتے، اللہ کو، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جو کہ مومنوں کا وصف ہے۔ مومن و مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ یبتغون من فضل من ربہم ورضوانا، وہ اللہ کا فضل، اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو نالائق قسم کے، مغرور قسم کے لوگ ہیں، یہ بخیل قسم کے لوگ ہیں، ان کی حالت خستہ یہ ہے، ان کی بدترین حالت یہ ہے کہ یہ جب اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کتنے لوگ آج بھی ہمارے سماج میں اور معاشرے میں ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، دھوس جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہو کہ میں کتنا خرچ کرتا ہوں اللہ کے راہ میں۔ ریاکاری نہیں، بعض مرتبہ ظاہر کر کے دینے کی اجازت ہے۔ ہر وہ چیز جو ظاہر کر کے دی جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ ریاکاری ہو، اس لیے کہ قرآن مجید نے اجازت دی ان تبدوا الصدقات فنعم ہی وان تخفوها فهو خیر لکم۔ اگر تم صدقات جو ہے ظاہر کر کے دو اس کی اجازت ہے، اچھی چیز ہے، اور اگر چھپا کر دو تو تمہارے لیے اچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے۔ لیکن اصل نیت ہے، دل کا حال آدمی پہلے دیکھے کہ جس نیت سے وہ خرچ کر رہا ہے وہ کون سی نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو شیخی بگارنے والے ہیں ان لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنا مال تو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنا نام روشن کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں صحیح طور پر، نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے وصف رکھنے والے اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی ہو نہیں سکتے۔ ان کا دوست تو شیطان ہے، شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہے ریاکاری کی، شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہے غرور کی، شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہے شیخی بگارنے کی، شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو چھپانے کی، شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہے بخل سے کام لینے کی، شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہے کہ لوگوں کو بھی بخل کا حکم دینے کی۔ یہ لوگ شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے۔ اور سنو وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جو شیطان کا دوست ہو جاتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان برا ساتھی ہے، بدترین ساتھی ہے، بدترین ساتھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ اور آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ، کیا بگڑ جاتا ان کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے کیا بگڑ جاتا ان کا اگر یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، بخل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے رزق دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر لیتے، کیا بگڑ جاتا ان کا؟ ان کی آخرت بن جاتی، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی، صدقے اور خیرات کرنے کی کا اجر، اس کا ثواب، اس کی جزا لکھ دی جاتی، ان کی آخرت کا توشہ بڑھ جاتا، ان کے لیے فائدہ مند تھا۔ کیا بگڑ جاتا ان کا؟ اللہ تعالیٰ عجیب انداز سے سوال کر رہے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا بگڑ جاتا ان کا؟ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کی دن پر ایمان لے آتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کر لیتے، تو کیا بگڑ جاتا؟ یاد رکھو وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ کو ان کی حالتوں کا پورا علم ہے، اور علم ہے کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ باور کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، جب علم ہے تو پھر اس کی سزا ان کو ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔